عافیہ صدیقی نے کہا کہ میرے ملک کے عوام کیا میرے لیے جو ہے وہ مجھ کو آزاد کرانے کے لیے فکر مند ہیں، یا میرے لیے کچھ کام کر رہے ہیں کہ مجھے آزاد کرایا جائے؟ اور پھر انہوں نے اپنی بہن سے کہا، عافیہ صدیقی نے، کہ مجھے یہاں سے نکال لو، مجھے یہاں سے آزاد کر دو، یہ لوگ مجھ پہ بہت ظلم ڈھاتے ہیں اور مجھ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، اور ان کی ظاہری حالت بھی جو ہے وہ اسی طرح کی تھی کہ ان کا جو حال ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی بات ان کی بہن نے بتائی کہ جب وہ مل کر آئی ہیں تو ان کے جو ہے وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ خود پر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، کہ جس حال میں انہوں نے عافیہ صدیقی کو دیکھا تھا وہ حال بھی وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس قدر تکلیف اور اس قدر دکھ کی کیفیت میں تھی کہ وہ بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس حال میں ہیں، کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہیں، اور اس قدر برا حال کہ وہ اسی بات کے خوف سے کہ کہیں اگر میں نے زیادہ حال اپنی بہن کا برا بتایا تو کہیں امریکہ پھر سے جو ہے وہ مجھے میری بہن سے نہیں ملنے دے گا، تو یہ باتیں انہوں نے کانفیڈینشیل رکھی، بتائی نہیں، لیکن کچھ باتوں سے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ کس قدر برے حالات میں وہ جی رہی ہیں، کس قدر تکلیف میں ہیں، اور کس قدر دکھ اور اذیت کا ان کو سامنا ہے، امریکی ظالموں کو کہ ظلم و ستم کا ان کو سامنا ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک شیشہ ہے اور شیشے کے آر پار ہی دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک ایسی جگہ پہ ملاقات ہوئی کہ درمیان میں موٹا شیشہ، اور پھر اس پار عافیہ صدیقی اور اس پار ان کی بہن بیٹھی ہوئی، اور جس طریقے سے ان کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی اور جو ان کی کیفیت تھی وہ بھی اس طرح تھی کہ جب سن رہے تھے عافیہ صدیقی کی بہن کی زبانی وہ ساری باتیں تو دل جو ہے وہ غم سے بھر گیا اور آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ ٹھہر گئے کہ یہ کیسی تکلیف کی چیز ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ اپنی دوسری بہن کو 20 سال بعد بھی اگر ملی تو یوں امریکہ جو ہے وہ اس کے فرعونیوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ اسی طرح کی فرعونیت، اور ظالم کی آنکھوں میں اسی طرح کی دہشت، اور عافیہ صدیقی جو ہے وہ ان کی بہن کی آنکھوں میں غم کا سمندر تھا۔